بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد کے ٹھنڈے ٹھار موسم میں گرما گرم سیاست چل رہی ہے اس وقت، اور اس گرما گرم سیاست میں کئی اہم فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا استعفیٰ، ایک بڑا فیصلہ، ایک بڑا انٹرویو، اس کی بازگشت ہے اسلام آباد کے اس ٹھنڈے موسم میں۔ یہ کس کا استعفیٰ ہے اور کس کا یہ بڑا انٹرویو ہے، یہ کیا کہانی ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان کے حق میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا سائفر کیس میں، یقیناً اس فیصلے کے تمام تر نکات آپ تک پہنچ چکے ہیں، اس فیصلے کی تمام تر ڈیٹیلز آپ تک پہنچ چکی ہیں، لیکن اب اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں عمران خان کی لیگل ٹیم چیلنج کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ حالانکہ عمران خان کے حق میں فیصلہ ہے، لیکن اب چیلنج کیوں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نگران حکومت کے اس وقت ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں۔ نگران حکومت چکرا کر رہ گئی ہے، انتہائی پریشان ہے، ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کچھ کر گزریں۔ کیوں پریشان ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بنا رہے اور یہ اہم ترین خبریں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا کمنٹس میں، میرے لیے انتہائی محترم ہوگی آپ کی وہ رائے۔ اچھا جی، مین ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا مانیکا انٹرویو کے حوالے سے۔ میرے جو نون لیگ کے دوست ہیں، جو نون لیگ کے حامی دوست ہیں، وہ انتہائی خوشی منا رہے ہیں۔ ایسے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے مانیکا ان کے مامے کا پتر ہے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ میرے دوست تھے جو کہ اس وقت مانیکا کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے جب انہوں نے بشرا بی بی کو طلاق دی تھی اور عمران خان سے شادی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی کیسا مانیکا بے حیا اور بے شرم آدمی ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ آج وہی مانیکا کے حق میں بات کر رہے ہیں، آج وہی مانیکا کے لیے یہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ، وہ کوئی بہت بڑا مظلوم ہے۔ ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ لگے رہو، خوش رہو، لیکن اپنی اس خوشی میں یہ نہ بھول جانا کہ نواز شریف نے وہ کون سی گلوکارہ تھی جس کو طلاق دلوا کر خود شادی کی تھی، یہ مت بھولنا۔ اس خوشی میں وہ نہ بھول جانا کہ شہباز سپیڈ کی سپیڈیں اس معاملے میں تو پکڑی نہیں جاتی تھیں۔ بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے بیوروکریٹس کی، کون سے بیوروکریٹس کی بیویوں کو طلاق دلوا کر خود شادی کی تھی، یہ مت بھولنا۔ اور یہ بھی نہ بھولنا کہ عائشہ احد جو کہ اپنا حق لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی تھی، اور حمزہ شہباز نے وہاں جا کر یہ کہا تھا کہ جی میں تمام تر خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں تمام تر حق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس معاملے کو عوامی سطح پر نہیں اچھالنا، اس سے میرے سیاسی کریئر پر حرف آئے گا، اس سے میرے سیاسی کریئر پر جو ہے وہ داغ آئے گا۔ سیاسی سطح پر، عوامی سطح پر اس معاملے کو مت اچھالنا۔ یہ بھی مت بھولنا کہ طلال چودھری رات 2 بجے 3 بجے تنظیم سازی کرنے کے لیے جو ہے وہ گیا تھا، جس کو بعد میں یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ پارٹی کی تنظیم سازی تھی اور اس کے لیے وہ گیا تھا۔ وہ کون سی تنظیم سازی تھی یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ مت بھولنا اپنی اس خوشی میں۔ تو کیچڑ اچھالنے سے کپڑے اپنے ہی گندے ہوتے ہیں، چھینٹیں اپنے پر ہی آتی ہیں، لہٰذا میرے نون لیگ کے دوستوں اس بات کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہرحال جی، خبروں کی طرف آتے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ کچھ خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خواہشات کا اظہار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ جو دل کے ارمان ہوتے ہیں وہ اپنے دکھانے چاہیے، ہو سکتا ہے وہ پورے ہو جائیں، ہو سکتا ہے نہ پورے ہوں، لیکن وہ دل کے ارمان جو ہے وہ دکھانے میں، شو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنی ایک اور معصوم سی خواہش کا اظہار کیا۔ ایک معصوم خواہش تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت دلوا دیں اور 2/3 اکثریت سے میری حکومت بنا دیں۔ اس پر ہنسی بھی آتی ہے، اس مذاقہ خیز بات پر۔ اور اب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی صدارتی نظام لا دیں اور مجھے صدر بنا دیں۔ میں کیا کہوں اب اس بات پر کہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بلکہ صدر بنائیں۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ اگر صدر بن گئے تو اختیارات، تو اس بارے میں ایک بڑی مبہم سی کارروائی کی جا رہی ہے اور ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ وہ کیمپین ہے 18ویں ترمیم کے رول بیک کے حوالے سے۔ 18ویں ترمیم جو کہ آصف علی زرداری کے دور میں ہوئی تھی، اور اس میں صوبوں کو اختیارات منتقل کر دیے گئے تھے، صدر سے اختیارات لے لیے گئے تھے۔ اب اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں تبدیلی کروائی جائے، اس کو رول بیک کیا جائے اور صدر کو اختیارات واپس دلوائے جائیں۔ صوبے سے جب اختیارات واپس آئیں گے تو وہ صدر کو منتقل ہوں گے اور وہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی ہوگی اور وہ صدر ایک بار پھر سے بااختیار ہو جائے گا۔ یہ اب کیمپین چلائی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پر ایک مبہم سی یہ کیمپین ہے جو کہ چلائی جا رہی ہے۔ ابھی کھل کر اس حوالے سے بات نہیں کر رہے۔ تو میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ جی انہیں وزیر اعظم نہیں بلکہ صدر بنا دیں اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں۔
تو اس طرح سے یہ معاملات جو ہے وہ چلتے رہے. تو یہ دل کے ارمان ہے, اور یہ جو مفاہمت کی سیاست یہ کر رہے ہیں نا, مختلف سیاسی جماعتوں سے جا کر مل رہے ہیں, ان کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ خواہش یہ رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی مجھے صدر بنا دیں اور با اختیار صدر بنا دیں, میں اس قوم کا جو ہے وہ امیر المومنین بن جاؤں گا, اور اس طرح سے میرے پاس اختیار بھی ہوگا, عہدہ بھی ہوگا, اور یہ صدارتی نظام جو ہے وہ چل پڑے گا. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اب ان کی اس خواہش کو پورا تو نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور حکومت میں بھی اس طرح کی ایک کیمپین چلائی گئی تھی جس پر بہت زیادہ آوازیں اٹھی تھی, لیکن اس کے بعد پھر اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی. تو اب بھی ایسا ہی ہوگا. جمہوری نظام میں جمہور فیصلے کرتے ہیں, جمہوری نظام میں فرد واحد کے فیصلے نہیں ہوتے. اچھا جی, اب آگے آ جائیں. اس وقت نگران حکومت انتہائی پریشان ہے, نگران حکومت چکرا کر رہ گئی ہے. وہ کیوں پریشان ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولے ہوئے ہیں؟ عمران خان کے حق میں جو فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس کے بعد اب ان کی جو پلاننگ تھی نگران حکومت کی یا عمران خان کے مخالفین کی, وہ تمام کی تمام تباہ ہو گئی ہے, وہ تمام کی تمام ختم ہو گئی ہے, اور اس پر وہ شدید پریشان ہے. پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ یہ تھی کہ جی عمران خان پر فرد جرم تو عائد ہو چکی, اس کے بعد اب گواہان کے بیانات بھی قلم بند ہو رہے ہیں, بڑے فاسٹ ٹریک طریقے سے اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو دسمبر میں سزا سنا دی جائے گی. دسمبر میں جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا تو اس کے بعد عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا, اور اس کے بعد جب 8 فروری کو الیکشن ہوگا تب عمران خان جیل میں ہوگا. عوام ڈی مورلائز ہوں گے, عوام الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, صرف جو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے وہ باہر نکلے گا, اور اس طرح سے نواز شریف جو ہے وہ جیت جائے گا. تو یہ پلاننگ تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے, یہ تباہ ہو کر رہ گئی ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو وہ تمام کی تمام کارروائی ہی کل عدم قرار دے دی جو کہ جیل میں ہوئی تھی, اور کہا گیا کہ جی بیک ٹو زیرو, اب دوبارہ سے زیرو سے شروع کرنا پڑے گا. یعنی کہ جو فرد جرمات کی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, جو گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اب دوبارہ زیرو سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ تمام کی تمام کارروائی کل عدم قرار دے دی گئی ہے. تو اب دسمبر میں کنوکشن عمران خان کی آؤٹ آف کوسچن ہے, ہو ہی نہیں سکتا دسمبر تک جو ہے, کیونکہ فرد جرم عائد ہونی ہے, گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے, یہ ایک تاخیر کا معاملہ ہے, یہ لمبا چلے گا. اب دسمبر میں تو ہو نہیں سکتا, تو کیا اب الیکشن بھی لیٹ ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اس پر بات کرنے سے منع کیا, تو میں اس پر جو ہے وہ بات نہیں کروں گا. لیکن اب یہ دسمبر میں جو ہے کنوکشن نہیں ہو پائے گی. جو ان کی خواہش تھی, جو ان کی پلاننگ تھی, وہ تمام کی تمام پلاننگ تباہ ہو کر رہ گئی ہے. اچھا, اس کے بعد اب خبر یہ ہے, یہ اندر کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں نے اپنے ذرائع سے اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ کی ہے. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے جا رہی ہے. کیوں؟ یہ فیصلہ تو عمران خان کے حق میں ہے, یہ فیصلہ تو عمران خان کے ریلیف کے لیے ہے, تو پھر اس کو چیلنج کیوں کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی ہے وہ درست ہے, اس کو درست قرار دیا گیا تھا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے نہ کر رہا ہو. یعنی کہ اوپن ٹرائل جو ہوتا ہے اس میں میڈیا کو رسائی ہوتی ہے, اس میں جو اہل خانہ ہے ملزم کے اس کو رسائی ہوتی ہے, جو وکلا ہے, وکلا کی ٹیمیں ہیں انہیں رسائی ہوتی ہے. تو اگر وہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو پھر جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے, یہ اس فیصلے میں کہا گیا. اب ان 2 نکات پر پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی لیگل ٹیم اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ جی جو خصوصی عدالت کے جج ہیں تعیناتی, ان کی بھی درست نہیں ہے, وہ بھی خلاف قانون ہے, اس کو بھی ختم کیا جائے, نمبر 1. اور نمبر 2 دوسرا نقطہ کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا. جو جیل ٹرائل ہے بے شک وہ اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے کر رہا ہے, لیکن وہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا. عدالت میں سنوائی ہونی چاہیے, عدالت میں پروسیڈنگز ہونی چاہیے. ان 2 پوائنٹس پر اب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے جا رہی ہے, اور یہ سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ تو ڈیفینیٹلی اس پہ کچھ ٹائم لگے گا, اس میں سماعتیں ہوں گی, اور یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی مزید طوالت اختیار کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا, کل تک کی جو خبریں تھیں مختلف ذرائع یہ کہہ رہے تھے کہ جی نگران حکومت اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. نگران حکومت چیلنج نہیں کرے گی, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نگران حکومت اس فیصلے کو چیلنج نہیں کرے گی, کیونکہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. عمران خان کی سیکیورٹی کو سوالیہ نشان بنایا گیا تھا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے, لیکن اس معاملے پر کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے,
کوئی ایسا تھریٹ لیٹر نہیں ہے، کوئی ایسی تھریٹ وارننگ نہیں ہے جس کو اس کے ساتھ لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ تو اب اگر سپریم کورٹ میں نگران حکومت جاتی ہے، اس معاملے کو چیلنج کرتی ہے، تو انہیں مزید سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے نگران حکومت اب سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جب آیا تو اس کے بعد جو ضمانت کا کیس ہے وہ بالکل سیدھا ہو گیا عمران خان صاحب کا۔ ضمانت کے جو کیس ہے اس کی بھی سماعت ہوئی، اس کی میں پہلے آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ اس میں وفاقی حکومت کو اور وزارت داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے وہ وفاق کو اور وزارت داخلہ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ ضمانت کا کیس عمران خان کا بالکل سیدھا ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی وہ الجھاؤ نہیں ہے۔ جو فرد جرم والا معاملہ تھا وہ تو خیر ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جب کارروائی کل عدم ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تو فرد جرم والا معاملہ ختم ہو گیا، وہ درخواست اب ختم ہو گئی۔ اب ضمانت کا کیس اب عدالت میں ہے، تو اس میں اب یہ پلی لی جائے گی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وکلاء کی جانب سے کہ جی کارروائی چونکہ کل عدم ہو چکی ہے، ابھی کسی بھی قسم کی کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ابھی کسی بھی قسم کے کوئی گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں ہوئے، لہٰذا جیل میں ملزم کو رکھنا غیر قانونی ہے جب تک یہ معاملہ اس حوالے سے جو ہے وہ فرد جرم عائد نہیں ہو جاتی، اس معاملے پر جو ہے وہ سماعتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ پلی لی جائے گی اور یہ 110% عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ یہاں پر کنفرم ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو کیا عمران خان کو جیل سے نکال دیا جائے گا، کیا وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ وہ بھی عدالت میں چل رہا ہے، احتساب عدالت، حالانکہ وہ بھی اس میں بھی ابھی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ ریمانڈ پر ہیں اور وہاں پر یہ معاملہ عدالت میں سنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کا کیس ہے، اس میں بھی انہیں عدالت میں جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ 200 مقدمات اور ہیں جس میں کسی بھی کیس میں انہیں جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک انتہائی مضحکہ خیز کیس جو کہ بنایا گیا گزشتہ روز میاں والی میں درج کیا گیا ہے کہ جی 50 لاکھ کا فراڈ کیا عمران خان نے، دھوکہ دہی کی، امانت میں خیانت کی، اور یہ 50 لاکھ کی ایک جعلی FIR درج کی گئی ہے میاں والی میں۔ اب اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جس میں عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عمران خان کا جیل سے باہر نکلنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو عمران خان کو بھی جیل میں رکھیں گے، عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں مین اور بڑے ٹاپک کی طرف۔ ایک بڑا استعفیٰ، ایک بڑا فیصلہ، ایک بڑا انٹرویو اور ایک بڑا احتساب دسمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ زاہد گشکوری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا، سینئر صحافی ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے جب میں نے پتہ کیا اپنے ذرائع سے، میں نے خبر لینے کی کوشش کی، تو اب وہاں سے جو خبریں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی دسمبر کے پہلے ہفتے میں پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کے حوالے سے کوشش کی جائے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے معاملہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ استعفیٰ دیں ورنہ آپ کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفے کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آ جائے۔ اچھا جی، بڑا انٹرویو، یہ بڑا انٹرویو کس کا ہے؟ یہ بڑا انٹرویو ہے ملک ریاض کا۔ میں نے اپنے گزشتہ ایک ولاگ میں بات کی تھی کہ ملک ریاض سے انٹرویو لینے کی، ان سے انٹرویو دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف مختلف معاملات نکال لیے گئے ہیں۔ ایک 1280 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے جو کہ سامنے لایا گیا، 460 ارب والا معاملہ تو چل ہی رہا ہے، خیر القادر ٹرسٹ والا۔ تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ انٹرویو دے دیں ورنہ آپ کو بھی مزید الجھا دیا جائے گا، آپ کو بھی کارروائی کی جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے ملک ریاض ایک بزنس مین ہے، اپنے کاروبار کو تو وہ داؤ پر نہیں لگائیں گے، تو یہ انٹرویو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکیں گے ملک ریاض کا۔ ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو بیان ہو، کوئی انٹرویو ہو جو کہ سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ احتساب کی جو بات کی جا رہی ہے، بڑا احتساب، وہ احتساب کس کا ہے؟ وہ احتساب ممکنہ طور پر جنرل فیض کا ہو سکتا ہے۔ مختلف جو خواہشات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، مختلف خواہشات ہیں کہ جنرل فیض کا بھی احتساب ہو، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے۔ ان کے بڑے سخت ریمارکس بھی ہیں اس معاملے میں، تو جنرل فیض کا احتساب ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی خبر یہ ہے کہ فرح گوگی کو بھی آفر کی گئی ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور وہ بھی اس سلسلے میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، لیکن فرح گوگی کی طرف سے ابھی اس سلسلے میں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے، کوئی گرین سگنل نہیں ہے، لیکن بہرحال آفرز انہیں کی جا رہی ہیں۔ تو ممکنہ طور پر پروبیبلی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے کچھ عرصے میں فرح گوگی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی خبر سننے میں ملے۔ یہ تھی کہ جی آج کی اہم ترین خبریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔